اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رحمتك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أقدر المسائل وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شرك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما أتى يا واسع الكرم. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بصر کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. امین. آج کے درس کا موضوع ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کی نظر میں. سب سے پہلے تو یہ بات بتلاتا چلوں کہ اہل بیت سے مراد صرف امام حسن، امام حسین، حضرت علی اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ نہیں ہے جو عام طور پر لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ان کے نظر میں شاید یہ ہے کہ یہ چاروں جو ہے کہ اہل بیت میں سے اور باقی جو ہے کوئی نہیں، ان کا اہل بیت سے تعلق نہیں. بات یہ نہیں، احادیث کو اگر کھنگالا جائے، کتب کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی تمام ازواج بھی شامل ہیں اور آپ کی تمام جو ہے اولاد وہ بھی شامل ہے. آپ کی چاروں بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اہل بیت سے مراد کون. عام طور پر بات میں یہی آپ کو عام کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج بھی شامل ہیں اور آپ کی تمام اولاد، وہ چاہے سیدہ رقیہ سے ہوں یا چاہے سیدہ زینب سے ہوں یا سیدہ ام کلثوم سے ہوں یا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو، جس کا بھی تعلق جو ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی کہا گیا کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں. یعنی جو شخص سرکار کا رشتہ دار اور اس کا حالت اس کی جو حسن ایمان لایا، اسلام قبول کیا،
دین پر ہی اس کی وفات ہوئی، وہ شخص سرکار کے اہل بیت کرام میں سے شامل کیا جائے گا، تصور کیا جائے گا کہ یہ انہی میں سے ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ رہا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ، اہل بیت حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ آج جو روایتیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا ان کا تعلق جو ہوگا یا تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور یا پھر حضرت علی سے، حضرت امام حسن، امام حسین سے۔ ان لوگوں کی روایتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ان لوگوں کی کہ عام طور پر اہل بیت سے مراد حضرت علی کو لیا جاتا ہے، ان کی اولاد کو لیا جاتا ہے، باقی کسی صحابی کو نہیں لیا جاتا۔ اور حضرت علی کی محبت میں، امام حسن و حسین کی محبت میں حضرت صدیق اکبر کی شان میں پھونکا جاتا اور بفساد کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں کہ حقیقت پر پردہ ڈالنے والی بات ہے اور امت کو گمراہ کرنے کہ جو ہے مختلف جو حربے ان میں سے ایک حربہ یہی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے کہ دین کی بنیاد پر اگر حملہ کرنا ہو تو صدیق اکبر کی ذات پر کوئی حملہ کرنے والا حملہ کیا جائے، یعنی اگر کسی نے دین کی بنیاد پر حملہ کیا تو وہ پہلے سمجھ لے کہ کسی نے صدیق اکبر کی شان میں بکواس کی ہے، گستاخی کی، وہ یہی ہے، ایسا ہی ہے جیسے وہ پورے دین کی عمارت کو جو ہے وہ تباہ کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ اگر اہل بیت سے پوچھا جائے تو اہل بیت خود کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں، امام حسن اور امام حسین اور آپ کی اولاد میں سے امام باقر، امام زین العابدین، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر امام حسن کی اولاد میں سے جائے تو کشف المحجوب کے مصنف داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے نزدیک اگر صوفیوں کا امام اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ۔ اور ان کے نزدیک ان کی روایتوں کا نچوڑ، روایتیں تو آگے میں بیان کروں گا، ان کی روایتوں کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ اگر بروز قیامت اللہ عز و جل ان سب کو عزت عطا کرے گا تو صدیق اکبر کے قدموں کا صدقہ عطا ہوگا، اور ان سب کے نزدیک اللہ عز و جل اگر بروز قیامت کسی بندے کو حوض کوثر کا پانی سرکار سے کے ہاتھوں سے پلائے گا تو اسی کو پلائے گا جس کے سینے میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی۔ اور ان سب کے نزدیک حضرت امام جعفر صادق ہوں، حضرت امام زین العابدین ہوں، حضرت علی ہوں، امام حسن ہوں یا امام حسین ہوں، ان کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے انبیاء کے بعد پوری کائنات میں جس کو افضل مقام عطا کیا ہے وہ صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ اور ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والے حضرت علی کی، حضرت امام حسن و حسین کی محبت کے دعوے کو سامنے رکھ کر اندر سے بغض صحابہ رکھنے والے، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی اور اللہ تعالی کی طرف سے توفیق ہی نہیں مل رہی، وہ اس بات کو سمجھیں کہ ہم صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں اور حضرت علی کہتے ہیں کہ جنتیوں کا سردار صدیق اکبر۔ ان کے نزدیک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینا یا ان کو غاصب کہنا یا ان کو یہ کہنا کہ انہوں نے جو ہے وہ امامت چھینی تھی، ان کے نزدیک یہ، اور ادھر حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سنو، ابو بکر وہ شخص ہے، تاریخ الخلفاء میں آپ دیکھیں، ابن اساکر میں دیکھیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، ابو بکر وہ شخص ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب آخری ایام تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت پر نماز پڑھانے کے لیے جب خود نہ پڑھا سکے، نہ حضرت عمر کو آگے کیا، نہ حضرت عثمان کو آگے کیا، نہ مجھ علی کو آگے کیا، امامت کے لیے امت کی امامت کے لیے اگر آقا نے کسی کو امام چنا ہے تو صدیق اکبر کو آقا نے چنا۔ سبحان اللہ۔ اور کہا تم کہتے ہو کہ حضرت ابو بکر جو ہے یہ خود امام بن گئے، خود خلیفہ بن گئے، حقیقت کچھ اور ہے۔ اگر حضرت صدیق اکبر کو امام بنایا ہے تو اللہ نے اس کے رسول نے بنایا ہے، اور اگر تسلیم کیا ہے تو مجھ علی سمیت سب صحابہ نے اس کو امام تسلیم کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے
کہ میں اس کو اپنا امام کیوں نہ بناؤں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے ہمارے دین کے لیے چن لیا اور ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی دنیا کے لیے امام چن لیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی امامت کا تاج اپنی حیات طیبہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر رکھا. اب کون ہے جو ان کے سر سے یہ تاج اتارے؟ سرکار معلوم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالہ ظاہری سے کچھ دن پہلے کی بات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس میں تھے. ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کی. ارشاد فرمایا عائشہ اپنے والد سے کہو کہ وہ مسند امامت پر کھڑے ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا آقا کہ وہ جو ہے مرکت قلبی ہے، ان میں بڑے کمزور جن کے ہیں، مسندے پر آپ کو نہیں دیکھیں گے تو امامت نہیں کروا سکیں گے. آقا نے آپ ان سے عرض کیا، آقا سے عرض کیا آقا آپ عمر سے کہیے. ارشاد فرمایا عائشہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو. حضرت صدیق اکبر کو مسند امامت پر کھڑا سرکار نے کھڑا کیا. اور حضرت علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمر بیمار تھے یا وہاں پر تھے نہیں، اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے امامت کے لیے چنا. میں حضرت علی کا پیغام آپ کو سناتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، وہ جو آخری ایام کی نمازیں ہیں جو سرکار نے اپنے مسلح پر صدیق اکبر کو کھڑا کیا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہاں تھا نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا امامت نہیں کروا سکتا تھا. آپ ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نہ تو غیر حاضر تھا اور نہ میں بیمار تھا. میری موجودگی میں میرا امام اگر کسی کو سرکار نے بنایا ہے تو صدیق اکبر کو بنایا. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں آج اگر کسی کی بکواس سنے نا قطوروں کی، جن کو استنجا کرنے کا پتہ نہیں، سارا دن جو ہے وہ چرس کے نشے میں دھت رہنا اور شرابوں کا منہ لگانا اور نمازوں سے منہ پھیرنا اور اہل بیت کی نہ ماننا، ایسے قطورے جو ہے وہ صدیق اکبر کی شان میں بھونکے. اور ہماری عوام اور ہمارے لوگ انہی کے ساتھ رشتہ داریاں کرتے ہیں، انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، انہی کے ساتھ جو ہے چلتے پھرتے ہیں اور انہی کا دفاع کرتے ہیں. آج بھی یہاں دیکھنا جو لوگ کئی ایسے ہیں جو اس طرح کے درس سنتے ہیں اور باہر جا کر بھونکتے ہیں. یہ ایسے نہیں، ایسے کہنا چاہیے، ایسے نہیں، ایسے کہنا چاہیے. اس طرح نہ کہو، اس طرح کہو، فلاں طریقے سے نہ کہو، فلاں طریقے سے کہو. کیا ضرورت صدیق اکبر کی شان بیان کرنے کی اور ان کے گستاخوں کے حوالے سے کوئی بات کرنے کی؟ ان کے گستاخوں کے حوالے سے بات کرنا یہ میرا طریقہ نہیں، یہ سرکار دو عالم وسلم کی سنت مبارکہ، حضرت علی کی سنت مبارکہ ہے، حضرت امام حسن و حسین کی سنت مبارکہ ہے. حضرت امام جعفر نے کہا جس نے حضرت صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کی وہ جہنم میں جائے گا. میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ہستیاں کہہ رہی ہیں جن کی محبت کے پردے میں صدیق اکبر کی شان میں پھونکا جاتا ہے. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و صحابی یا اللہ علیک یا سیدی یا رسول اللہ آلک و صحابی یا سیدی یا اللہ. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب غار ثور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہجرت کی راہ، جب ہجرت ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غار ثور میں گئے. غار ثور میں گئے، کئی مرتبہ آپ نے واقعہ سنا کہ ان کی ایڑی پر ایک سانپ نے ڈسا. سانپ نے جب ڈسا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر پڑے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو گرنے کی ذریعے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. آنکھیں کھولی، پوچھا صدیق رو کیوں رہا ہے؟ عرض کی سانپ نے ڈسا. آقا نے لعاب لگایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا. کہاں پر؟ صدیق اکبر کی پاؤں کی ایڑی پر. سننا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت، وہ لعاب دہن کہ صحابہ کرام جو ہے
حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، میں نے کسی بادشاہ کے سپاہی اسے محبت کرنے والے اتنے نہیں دیکھے جتنی محبت سرکار کے صحابہ سرکار سے کرنے والے۔ سبحان لوگوں اللہ۔ نے پوچھا قریش میں وہ کیسی محبت کرتے ہیں؟ کہا قریش والا سنو، ان کا خون وہ زمین پر گرنے دیں گے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ محمد کے صحابہ اگر محمد تھوکتے ہیں تو صحابہ ان کو قدموں پر لے لیتے ہیں، اور ان کے صحابہ وہ اس تھوک مبارک کو گراتے نہیں بلکہ ہاتھوں کے ساتھ ملتے ہیں اور چہروں پر مل لیتے ہیں۔ سبحان اور کہا جس کو تھوک مبارک نہیں ملتا، لعاب نہیں ملتا، وہ دوسرے کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو مس کرتا ہے، اس سے برکت لیتا ہے اور اپنے چہرے پر مل لیتا۔ سرکار کے لعاب دہن صحابہ کرام اپنے چہروں پر ملتے، زمین پر گرنے نہ دیتے۔ حضرت معوذ کی اگر بازو کٹ جائے، سرکار کا لعاب لگے تو وہ بازو چھٹ جائے، سارا جسم پورا ہو جائے، وہ بازو اسی طرح جوان رہے جیسے جوانی میں تھا۔ وہ لعاب دہن خیبر کا مقام آقا نے ارشاد فرمایا آج میں جھنڈا خیبر کی فتح کا اس کو دوں گا جس کے جو ہے ہاتھوں پر اللہ نے خیبر کی فتح لکھی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت علی کو بلایا، حضرت علی نے عرض کی میری آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھوں میں چشم ہے، آنکھوں میں درد ہے۔ آقا نے لعاب آنکھوں میں لگایا اور اللہ تعالی وجل نے آنکھوں کی بیماری کو دور کر دیا۔ وہ لعاب دہن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے ماتھے پر نہیں لگا رہے، آنکھوں پر نہیں لگا رہے، آنکھوں پر نہیں لگا رہے، آقا اپنے برکتوں والا لعاب دہن صدیق اکبر کی ایڑی پر لگا رہے۔ سننا اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی داماد تھے اور حضرت ابوبکر سسر تھے۔ داماد کا درجہ نیچے ہوتا ہے، لعاب اس کی آنکھوں پر لگایا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر تھے۔ اگرچہ سرکار سے اوپر مرتبہ نہیں تھا لیکن سسر جو ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ آقا نے آپ کے مرتبے کی قدر کرتے ہوئے امت کو بتلاتے ہوئے اپنا لعاب دہن صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگایا، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سانپ نے ڈسا نا سرکار نے لعاب لگایا۔ مرتبہ لعاب لگانے میں حکمت یہ تھی کہ لوگوں سنو، خیبر کے مقام میں جو لعاب علی کی آنکھوں میں لگ رہا ہے اس سے پہلے غار سور میں وہ لعاب صدیق اکبر کی ایڑی پر لگا رہا، وہی لعاب صدیق اکبر کی ایڑی پر لگا رہا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا مجھے پیاس لگی ہے، درد تو بیٹا تکلیف تو دور ہوئی۔ ابوبکر نے عرض کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا مجھے پیاس لگی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ غار کے درمیان میں وہاں سے پانی پی آؤ۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں پر چشمہ ہے، میں نے اس کا پانی پیا، وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا۔ میں نے پانی پیا، میری پیاس مٹ گئی۔ میں واپس آیا تو آقا نے ارشاد فرمایا ابوبکر تجھے پتا ہے وہ پانی کہاں سے آیا؟ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے غار کی صفائی کر چکے تھے، غار کے درمیان میں آ چکے تھے اور اس جگہ کو دیکھ چکے تھے، لیکن سرکار سے سوال نہیں کیا کہ آقا ابھی تو پانی نہیں تھا۔ اور جب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ غار کے درمیان میں سے پانی پی آؤ تو صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ وہاں تو میں نہیں کھایا، وہاں تو پانی تھا ہی نہیں، میں نے پہلے صفائی کی ہے۔ صدیق اکبر نے یہ سوال نہیں کیا بلکہ حکم کے غلام تھے۔ صدیق کا لقب ویسے نہیں ملا، جہاں کسی نے یقین کرتے ہوئے تصدیق کرتے ہوئے تردد کیا، صدیق اکبر نے بغیر دیکھے بغیر سوچے سرکار کے ہر عمل کی تصدیق کر، سرکار نے کہا تو ہوگا۔ صدیق اکبر غار کے پانی پی کر واپس آیا، آقا نے ارشاد فرمایا ابوبکر تجھے پتا ہے وہ پانی کہاں سے آیا؟ عرض کیا آقا نہیں۔ فرمایا ابوبکر تجھے پتا ہے وہ پانی کس نے بھیجا؟ عرض کیا آقا آپ جانتے ہیں یا آپ کا اللہ جانتا؟ اپنے علم کی نفی کی مجھے نہیں پتا، میں تو آپ کے حکم کا پابند تھا، میں نے تو پوچھا ہی نہیں کہ میں دیکھ کر رہا ہوں وہاں پر پانی نہیں تھا، میرے دل میں یہی تھی کہ آپ کی زبان سے نکلا ہے تو اللہ پانی پیدا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے ارشاد فرمایا ابوبکر سن، جب میں نے تجھے کہا نا، جب میں نے تجھے کہا کہ غار کے درمیان میں جا وہاں سے پانی پی کر آ، تیرے یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ
کہ جنت کی ایک نہر کا کنیکشن، ایک نہر کا تعلق، ایک نہر کا دائرہ جو ہے وہ گارے سور کے ساتھ جوڑ دے کہ محمد کا غلام وہاں پر پانی پینے کے لیے آ رہا۔ سبحان اللہ۔ بات سنو، کیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ کیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی نہیں ماری تو مارتے تو پانی نکل آتا، وہ مقام اپنی جگہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے منزل اور مرتبے کو امت کے سامنے واضح کرنے کے لیے کہ لوگوں جس کو تم کہتے ہو کہ یہ اس طرح کا اس طرح کا، اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کے لیے جنت کے فرشتوں کا حکم دے دیتا ہے کہ جنت سے اس کے لیے پانی لے کر آؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا، میں نے آگے عرض کیا ایسے بدبخت اور فطورے اور وقت کے بدبخت اور امت کا ناسور اور امت میں تفرقہ ڈالنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی بھونکتا ہے تو وہ سمجھ لے وہ سرکار پر بھونکنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گستاخ، اس نے پورے دین کی عمارت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھونکے وہ یہی سمجھے کہ وہ کافر ہے، اور میں نہیں کہہ رہا، ایسے بندے کو کافر حضرت امام باقر نے کہا ہے، ایسے بندے کو کافر حضرت امام جعفر صادق نے کہا ہے، اور ایسے بندے کو کافر امام زین العابدین نے کہا ہے، اور ایسے بندے کو کافر ولیوں کے امام حضرت علی نے کہا ہے۔ صدیق اکبر کے بارے میں جو بات کریں تو اہل بیت کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، اہل بیت کی جو ہے اہل بیت کی محبت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بھونکنا یہ اول درجے کی دو نمبری اور بے وقوفی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، آپ کا مرتبہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شخصیت کون ہے؟ یہ حضرت علی کے پوتے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین۔ زین کا مطلب ہوتا ہے زینت اور عابدین کا مطلب جو عبادت گزار۔ زین العابدین کا معنی یہ ہے، اصل نام ان کا علی تھا، علی اوس، حضرت علی اکبر سے چھوٹے اور حضرت علی اصغر سے بڑے، امام حسن کے بیٹے، امام حسین کے بیٹے، امام حسین کے بیٹے تھے حضرت علی اکبر، ان سے چھوٹے تھے امام زین العابدین، ان کا نام علی اوس تھا، اور ان سے چھوٹے تھے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے بڑے اور چھوٹے یہ کربلا میں شہید ہو گئے تھے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے اللہ نے امام حسین کی نسل کو جاری کیا۔ آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، کسی شخص نے کہا، تو بندہ آپ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ آپ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے کہا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، کیا تم اتسألنی عن الصدیق، کیا تو کسی اور ابو بکر کی بات کرتا ہے یا اس کی بات کر رہا ہے جس کو اللہ نے صدیق کا لقب عطا فرمایا؟ کہا ہے آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال آ گیا، کہا اگر وہ صدیق نہیں ہے تو پوری کائنات میں کوئی صدیق نہیں ہے۔ فرمایا اچھا ابو بکر سے محبت کر، حضرت عمر سے محبت کر، اگر تیرے ساتھ کوئی معاملہ ہوا قیامت کے دن اللہ نے تجھے کچھ کہا یا تجھے جہنم میں جانے کا حکم ہوا تو میرے گربان سے پکڑ لینا، تو مجھ سے لے لینا۔ تمہارا کیا ہوا کہ تو ان سے محبت کر، اللہ قیامت کے روز تجھے جنت عطا فرمائے۔ اگر تو جنت چاہتا ہے، اگر تو چھٹکارا چاہتا ہے جہنم سے، تو ان کو صدیق مان، ان سے محبت کر، ان سے پیار کر، تو اللہ عز و جل جنت بھی تجھے عطا فرمائے گا، تو ان کا قدموں کا سجدہ عطا فرمائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ ابو بکر کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ اور صدیق اکبر کہتے ہیں، صدیق اکبر سب سے بڑا سچا، ان کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ حضرت علی جیسی ہستی اور جن کی محبت میں صدیق اکبر کی شان میں پہنچا جاتا، جن کی محبت کی آڑ میں جو ہے صحابہ میں پہنچا جاتا ہے، جن کی محبت حضرت علی کی محبت کی آڑ میں امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کے حوالے سے بکواسات کیے جاتے ہیں،
اور ان کے حوالے سے بک بک کی جاتی ہے. صدیق اکبر کو لوگ غاصب کہتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں کہے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. مطلب کیا کہ پہلے نمبر اگر خلافت کا تاج اللہ نے عطا فرمایا تو صدیق اکبر کو عطا فرمایا. فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، یہ لوگ صدیق کا لقب تم پوچھتے ہو کہ ابو بکر صدیق کیسے بنے؟ کہا تم نے میں نے یہ لقب نہیں دیا، میرے خاطر میں ہے. کہا صدیق کا لقب میں نے نہیں دیا، تم تو صحابہ نے نہیں دیا. حضرت ابو بکر صدیق کو اگر صدیق ہونے کی سند، صدیق ہونے کا سرٹیفکیٹ، صدیق ہونے کا لقب اگر کسی نے دیا ہے تو اللہ نے عطا کیا، سرکار کی زبان سے جاری ہوا. سبحان اللہ. دیا اللہ نے ہے اور سرکار کی زبان سے جاری ہوا ہے کہ اللہ عز و جل نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب کی زبان سے نکلوایا ہے کہ ابو بکر عام بندہ نہیں، ابو بکر جو ہے وہ صدیق اکبر ہے. اس لیے تو حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کہا تو ابو بکر کس ابو بکر کی بات کرتا ہے کہ تم صدیق کے بارے میں بات کر رہا ہے یا کوئی اور ابو بکر ہے؟ اندر کا حکم کو جانتے تھے. کسی نے آپ سے پوچھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے رب کی بارگاہ میں؟ رب کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ میں تو دیکھ نہیں رہا. سرکار کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ، اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ ان کا کیا ہے؟ میں تو دیکھ نہیں رہا. روزہ انور کے پاس سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا جو مقام اللہ نے انہیں یہاں پر دیا ہے یہی مقام اللہ جنت میں نے عطا فرمایا ہے. اس کا معنی سمجھتے ہیں؟ اس کا معنی مطلب کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر قبر انور ہے نا، سننا توجہ سے، اور ساتھ ہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر انور ہے. ایسا نہیں ہے کہ تینوں قبریں برابر ہیں، بلکہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر انور میں سینہ مبارک ہے وہاں پر سیدنا صدیق اکبر کا سر مبارک ہے. ایسے برابر نہیں ہے بلکہ ایسے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قبر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہے بالکل، یعنی قد کے برابر، یہ بالکل لائن ترتیب سے نہیں. جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ہے، اور جہاں پر سیدنا صدیق اکبر کا سینہ ہے وہاں پر حضرت عمر فاروق کا سر مبارک. دیکھیں صحابہ کرام کو اس وقت بھی پتا تھا کہ اگر امت میں اللہ عز و جل نے انبیاء کے بعد کسی کو مقام دیا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عطا فرمایا. بات سمجھائی ہے؟ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جو مقام ان کا یہ یہاں پر ہے یہی مقام ان کا وہاں پر ہوگا کہ قیامت کے روز اللہ عز و جل انبیاء کے بعد کسی کو مقام عطا فرمائے گا تو صدیق اکبر کو عطا فرمائے گا. اور پھر وہ عام سا مقام نہیں، پھر وہ عام سا مقام نہیں، فرمایا جو یہ مقام ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت والا، مرتبے والا، مقام والا اور جنت میں بھی جس کی سب سے زیادہ عزت ہوگی وہ وہی شخص ہوگا جو سرکار کے جتنا زیادہ قریب ہوگا. سبحان اللہ. یہاں پر تو دیکھ رہا ہے کہ سرکار والوں سے کے سینے مبارک کی سیٹ میں پیچھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. جو مقام اللہ نے ان کو یہاں پر دیا ہے یہی مقام اللہ تعالیٰ جنت میں نے عطا فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی محبت کی آڑ میں صحابہ اکرام پر بھونکا جاتا ہے اور خاص کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ان کے بارے میں بکواس کی جاتی ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر غاصب، کہتے ہیں خدا کی قسم وہ غاصب نہیں تھے. فرمایا وہ صدیق تھے، وہ صدیق تھے، وہ صدیق تھے. فرمایا کہ سن قیامت کے روز اللہ عز و جل مجھے عزت عطا نہ کرے اگر میں اپنے نانا صدیق اکبر کی عزت نہ کروں. اس کا معنی سننا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جن کا نام لے کر فقہ جعفریہ نام رکھا جاتا ہے. فقہ جعفریہ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کہ علیحدہ بحث ہے. کبھی وقت ہوا تو میں بتاؤں گا کہ فقہ جعفریہ مرتب ہے یا نہیں ہے.
اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے. امت ہماری جو ہے وہ ہمارے جو سنی بیچارے ہمارے بولے والے جن کو پتہ ہی کچھ نہیں, جو باہر سے سنتے ہیں کچھ نہ کچھ اس طرح کی بات اور زبانی کلامی اور پڑھتے سن کر اور چرسیوں کی باتیں سن کر, وہ جس کے پاس بڑا علم ہے, اور گانے تو جو ہے یہ گلوکار بھی بڑے اچھے گا لیتے ہیں, طرزیں تو وہ بھی بڑی اچھی لگا لیتے ہیں. علم کیا ہے؟ علم وہی ہے جو اللہ کا قرآن ہے اور سرکار کی حدیث. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے مقام و مرتبے سے کون واقف نہیں؟ ولایت کے دروازے کھلتے ہیں تو علی کے در سے کھلتے ہیں. ولایت کے دروازے کھلتے ہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کوئی ڈائریکٹ پہنچ جائے. شرط یہ ہے کہ علی سے بھی محبت کرتا ہو, صدیق اکبر سے بھی محبت کرتا ہو. تو تب جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ولایت وہ جو ہے ولایت کی مہر لگاتے ہیں, ولایت کا خرقہ دیتے ہیں, ولایت کا تاج دیتے ہیں. اس کی دلیل کیا؟ کچھ ذہن میں اس کتاب کا نام نہیں آ رہا, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے غالباً, اس میں اس روایت کو نقل کیا گیا. ایک شخص کو دیکھا گیا کسی قافلے کے ساتھ پیاسا, اس کی پیاس نہیں بجھ رہی. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں جو ہوں میں حضرت علی سے بڑی محبت کرتا تھا. مختصر واقعہ بتا رہا ہوں. میں حضرت علی سے بڑی محبت کرتا تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر سے بغض رکھتا تھا. کہتا ہے میں رات کو سویا, میں نے دیکھا میدان محشر ہے, سرکار دو عالم سے تشریف فرما ہے اور حوض کوثر کے جام لوگوں کو پلا رہے ہیں. کہتے ہیں مجھے بھی بڑی سخت پیاس لگی ہوئی تھی. وہ بندہ کہتا ہے مجھے بھی بڑی سخت پیاس لگی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے سخت پیاس لگی تھی اور میں بھی دوڑتا ہوا حوض کوثر پر پہنچا. اب پیاس لگی ہوئی تھی, مرتا کیا نہ کرتا. یہاں تو صدیق اکبر کو نہیں مانتا تھا, وہاں پر میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر پانی کے جو ہے وہ حوض کوثر کے کونے پر کھڑے ہیں. میں نے کہا ابو بکر مجھے پانی دے دو. کہا میں تجھے پانی کیسے دے سکتا ہوں, تو عمر سے نفرت کرتا تھا. بندہ کہتا ہے میں تو بھاگا بھاگا جو ہے حضرت عمر کے پاس گیا اور حضرت عمر سے کہا کہ عمر مجھے آپ پانی دے دے, سخت پیاس ہے. ارشاد فرمایا میں تجھے پانی کیوں دوں, میں تجھے پانی کیوں دوں, تو جو ہے صدیق اکبر سے نفرت کرتا. وہ کہتا ہے میرے ذہن میں بات آئی, ساری زندگی علی علی کہتا رہا, ان سے محبت کرتا رہا, چلے ان کے پاس جاتا ہوں شاید وہیں پانی دے دے. کہتا ہے میں بھاگم بھاگ حضرت علی کے بارگاہ میں پہنچا اور حضرت علی سے کہا علی ساری زندگی آپ کے نعرے لگاتا رہا, آپ کی محبت میں صحابہ میں بولتا رہا, صدیق اکبر کو گالیاں دیتا رہا, عمر فاروق کو گالیاں دیتا رہا. میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. علی ساری زندگی آپ کا نام لیتا رہا, آپ سے محبت کرتا رہا, آپ کا نام دیتا رہا, نعرے لگاتا رہا. علی سخت پیاس لگی ہے, پانی دے دیجیے. علی نے ارشاد فرمایا کہ نکل, تو میرے آئمہ سے, میرے پیروں سے, میرے شیخوں سے نفرت کرتا تھا, صدیق اکبر سے نفرت کرے اور علی سے پانی مانگے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. عمر سے نفرت کرے اور علی سے پانی مانگے, ایسا نہیں ہو سکتا. میری بارگاہ سے حوض کوثر کا پانی اسے ہی دیا جائے گا جو علی سے بھی محبت کرے اور صدیق اکبر کا بھی گزار ہو. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ تو خواب کی باتیں, تو کہہ سکتا ہے کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے, یہ خواب کا معاملہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما تھے. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ مجھے اتنا عطا فرما جتنا تم نے صدیق اکبر اور عمر فاروق کو عطا فرمایا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت جو کرنا سننا. اللہ کے بندو, میں پھر آپ کو واسطہ ڈال رہا ہوں,
اللہ عقیدے سب کے سلامت رکھے. یہ صحابہ کے گستاخوں کے پاس نہیں بیٹھا کرو، صحابہ کے گستاخوں کے پاس نہیں بیٹھا کرو، اولیاء کے گستاخوں کے پاس نہیں بیٹھا کرو. ڈرتے کیوں بھائی؟ کیوں ڈرتے ہو؟ پچھلے دنوں ایک عورت ہمارے گھر ان سے بڑی پیاری بات کہی. وہ کوئی ایک کلاس لیتی ہیں تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا شرعی مسئلہ پوچھے ہیں. سننا اس عورت کے لفظ، بڑی بہادر عورت ہے، بڑی ماشاءاللہ استقامت والی، عمر کافی ہے، بزرگ ہے وہ. انہوں نے کہا کہ میرے بچوں سے ایک سوال کیا. میں نے کہا بیٹا بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ سننا. کہتے میں نے پوچھا بیٹا بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو بچیوں نے کہا جو اللہ سے جو ہے وہ کیا کہہ لیں گے، جو نماز پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. آپ اس مائی نے کہا، اس نے کہا میں نے بچیوں سے کہا بیٹا سب سے زیادہ بہادر وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرتا. سننا غور کرنا. وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ لفظ بولے مجھے بھی نہیں پتا تھا. میں نے ان سے کہا کہ آپ نے وہ الفاظ بولے ہیں جو رابعہ بصریہ بولا کرتی تھی، وہ بھی اسی طرح کہا کرتی تھی کہ سب سے زیادہ بہادر وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرتا. میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں خدا را لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کبھی نہیں کرنا. مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کہہ جاتے ہیں، وہ کہہ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں فلاں. تو یہ ایک چیز یاد رکھنا، جب صحابہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، مسلک کے بارے میں جو کتا بھونکے اور بندے کے دل میں غصہ نہ آئے وہ بندہ بے غیرت ہے. وہ بندہ بے غیرت ہے، اس کے بے غیرت ہونے میں شک ہی کوئی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرے صحابہ کے بارے میں مجدد پاک رحمۃ اللہ نے مکتوبات میں اس پہ نظر کیا، جب میرے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بکواس کر رہا ہو اور کوئی عالم اپنے علم کا اظہار نہ کرے اللہ کی اس پر لعنت ہو. اپنا عقیدہ بلکہ بھلے اس کا درست ہے لیکن میرے صحابہ کا دفاع کیوں نہیں کر رہا؟ فرمایا اللہ کی اس پر لعنت، فرشتوں کی اس پر لعنت، تمام لوگوں کی اس پر لعنت جو میرے صحابہ کی حرمت کا دفاع نہ کرے. اس کا مفہوم مخالف کیا بنا کہ جو صحابہ کی حرمت کا دفاع کرے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے. رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے بتا دیجیے اجازت ہے سب کی طرف سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف فرما تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مجھے اتنا عطا فرما جتنا تو نے خلفائے راشدین یعنی صدیق اکبر حضرت عمر کو عطا فرمایا. بیچ میں سے بندہ کھڑا ہوا، علی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ خدا مانگو اللہ سے، یہ کیا کیوں کہتے ہو کہ اتنا عطا فرما جتنا خلفائے راشدین کو دیا؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ مجھے ان سے بھی زیادہ عطا فرما؟ آپ منبر سے نیچے تشریف لے آئے، ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر بخشن پورے کائنات کی نعمتیں اللہ نے خلفائے راشدین کو عطا فرمائی ہیں. اس لیے جو میں کہتا ہوں کہ اللہ اتنا عطا فرمایا جتنا ان کو عطا فرمایا. اللہ نے جتنا بھی عطا کیا، جو بھی دیا اللہ نے ان کو دیا، اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں میں بھی اتنا ہی مانگ رہا. اگلی بات سننا، پھر آپ منبر پر تشریف فرما ہوگے. فرمایا تم کیا جانو کہ ابو بکر اور عمر کیا ہیں؟ فرمایا ہمارا حبیبا یا او سن بدبخت، تو میری محبت کی آڑ میں جن پر پہنچ رہا ہے میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں. حضرت علی کہتے ہیں برسر منبر کوفہ کی جامع مسجد میں ارشاد فرماتے ہیں ہمارا حبیبا یا او بدبخت سن، تو ان سے نفرت کرتا ہے میری محبت پہ اور میں ان کو اپنا محبوب مانتا ہوں. اگلی بات سننا، ہمارا حبیبا یا و شیخ الاسلام، فرمایا کہ تو ان سے نفرت کرتا ہے میری وجہ سے، مجھ کو تو پیر مانتا ہے ان سے نفرت کرتا ہے. سن میں ان کے بارے میں کیا کہتا ہوں. ہما حبیبا یا، وہ دونوں میرے محبوب ہیں، دونوں میرے حبیب ہیں. وہ شیخ الاسلام، اور پورے اسلام کے پیر ہیں.
سننا، شیخ کا مطلب پیر بھی ہوتا ہے، شیخ کا مطلب استاد بھی ہوتا ہے، شیخ کا مطلب بزرگ بھی ہوتا ہے، شیخ کا مطلب بڑا بھی ہوتا ہے. اور اہل عرب جب کسی کو عزت کا مقام، مرتبے کا مقام دینا چاہتے ہیں یا شیخ کے لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. اے شیخ، اے بزرگ، اے استاد. حضرت علی رضی اللہ یہ کہ میں کسی کو پیر مانوں، سن رہے ہیں نا؟ ایک ہے میں الیاس قادری صاحب کو پیر مانتا ہوں، دامن پرویز ملا لیا، اس کا مطلب ہے کہ ان کا مرتبہ مجھ سے زیادہ اونچا ہے. حضرت صاحب اپنا پیر مانتے ہیں ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان سے آگے اعلیٰ حضرت کو. اس کا مطلب ہے کہ الیاس قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کا مقام و مرتبہ اعلیٰ حضرت سے نیچے ہے، اور اعلیٰ حضرت کو پیر انہوں نے مانا ہی اس لیے کہ ان کا مرتبہ جو ہے وہ الیاس قادری دامن پرویز ملا لیا سے بڑا ہے، حضرت صاحب سے بڑا ہے. اعلیٰ حضرت نے پیر والا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، مختصر بتاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ غوث پاک کا مرتبہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت سے بڑا ہے، سن رہے نا؟ اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کو خرقہ خلافت جو ملا ہے وہ حضرت علی کے دربار سے ملا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے امام، ان کو اگر ولیوں کی سرداری کا تاج دیا گیا تو حضرت علی کی بارگاہ سے دیا گیا. توجہ ہے نا سب کی؟ ایک ہے میں کسی کو پیر کہوں، ایک ہے حضرت صاحب کسی کو پیر کہیں، ایک ہے میاں صاحب کسی کو پیر کہیں، اور ایک پیروں کا پیرانے پیر کا بھی پیر، پیروں کے پیر کا پیروں کا جو پیر ہے، پیرانے پیر جو ہے وہ پاک رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنا پیر مانتے ہیں حضرت علی کو. اور حضرت علی ممبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں اگر کسی کو پیر مانتا ہوں صدیق اکبر کو مانتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت علی جس کو پیر مانے، حضرت علی کی محبت کی آڑ میں کوئی صدیق اکبر پر بھونکے. حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں، خبردار میرے بارے میں کوئی ذہن میں رکھنا کہ صدیق اکبر سے نفرت کرے اور میری بارگاہ میں کہے کہ قیامت کے روز شفاعت ملے گی. کہا میں بری ہوں، بلکہ کہا وہ دین سے نکل گیا جو صدیق اکبر کی محبت سے نکل گیا. حضرت امام باقر کا بھی یہی کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی کو. کدھر پھرتے ہو، کدھر جاتے ہو، ایسے گستاخوں کے ساتھ کیوں یاریاں لگاتے ہو؟ رسالہ کشیریہ میں ایک بڑی بات لکھی امام ابو القاسم کشیری نے. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، تم ظالم کی بات کرتے ہو، ظلم کرنا اور زنا کرنا اپنی جگہ گناہ ہے، چوری کرنا اپنی جگہ گناہ ہے، غیبت کرنا اپنی جگہ گناہ ہے، نماز چھوڑنا اپنی جگہ گناہ. گناہ یعنی ظلم ہے. ظالم کا معاملہ تو اس کے اپنے معاملات اپنی جگہ، لیکن ظالم کی نحوست کیا ہے؟ فرمایا النظر الی وجه الظالم تصبت القلب. ظالم کے چہرے کو دیکھو گے تو تب بھی دل کالا ہوگا. سننا پھر اس کا مطلب کیا؟ فرمایا ظالم کے چہرے کو دیکھنے سے بھی دل کالا ہوتا ہے. ہو جو نماز چھوڑے، جو ظالم ہو، اور ظالم کون ہوتا ہے؟ کیا سمجھتے جو کسی کو قتل کرے تو وہ ظالم ہے؟ نہیں، جو گناہ کرتا ہے وہ ظالم ہے. ظالم کے چہرے کو دیکھنے سے دل کالا ہوتا ہے. صحابہ کے گستاخ کے چہرے کو دیکھنے سے دل کالا نہیں ہوگا. آج کیوں کہتے ہیں ہمیں قرآن کی تلاوت میں سکون نہیں؟ آج کیوں کہتے ہیں ہمارے گھروں سے بیماریاں نہیں جاتی؟ آج کیوں کہتے ہو کہ ہمارے گھروں میں روٹی پوری نہیں ہوتی؟ ہماری اولاد گستاخ ہے. اس کی وجہ کیا؟ ہمارے دل کالے ہو گئے. کیوں کہ ایسوں سے یاریاں لگا لی جو صحابہ کے گستاخ، ایسوس کے ساتھ سلام دعا رکھ لی جو صحابہ کے گستاخ. ہم اپنے ووٹوں کی خاطر، اپنی ٹھاٹ پاٹ کی خاطر، اپنی جو ہے وہ جاؤ منصب کی خاطر دو چار ٹٹو ساتھ لگا لیے کرائے کے. ٹٹو کہتے ہیں خچر کو، یہ بھی ذہن میں رکھنا. دو چار کرائے کے ساتھ لگا لیے، ان کے عقیدے جو بھی ہوں. میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، خدا را اپنے عقیدوں کو بچاؤ. ہمارے ساتھ میں میرے صحابہ کا کوئی گستاخی کر رہا ہوں، خود بھی گمراہ کرے گا. ایاکم و ایاکم، تم سے اپنے آپ کو دور رکھو، انہیں اپنے آپ سے دور رکھو. وہ خود بھی گمراہ، تمہیں بھی گمراہ کریں گے. اور سب سے میں عرض کروں گا، خدا را اپنے عقیدے بچاؤ، اپنی اولادوں کے عقیدے بچاؤ. صحابہ کے عاشقوں سے محبت کرو. یہ داتا صاحب کو جو مقام ملا تو کشف المحجوب میں وہ لکھتے ہیں، داتا علی اجمیری جو ہے امام حسن کی اولاد میں سے. کون سی اولاد؟ کس کی اولاد میں سے؟ اور سنو کس کی اولاد میں سے؟
اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ صفا یعنی صوفیت کی ایک اصل ہوتی ہے، ایک فرع ہوتی ہے۔ یہ تصور کے لکھتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ٹائم کم ہے، آگے 3-4 منٹ اوپر ہوگے۔ تصور کے کہتے ہیں صفا کی جو ہے وہ دو اس کے لیے، ایک اصل ایک فرع۔ فرمایا اصل بھی اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے اور فرع بھی اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ سنو وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اس کی وجہ کیا، اس کی وجہ کیا، اس کی وجہ کیا؟ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام العاشقین، سارے عاشقوں کے سردار ہیں تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ فرمایا کہ اللہ عز و جل نے متقیوں کا جو امام بنایا وہ صدیق اکبر کو بنایا ہے، اور فرمایا کہ صوفیوں کا اگر کوئی امام ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ وہ آل رسول ہیں، حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں، کشف المحاج 2 لاکھوں کے حساب سے ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اتنا ان کو اللہ عز و جل نے کرم کیا، اور کیوں کرم کیا؟ صدیق اکبر سے وہ محبت کرنے والے تھے۔ یہاں لاہور کی سرزمین سے لوگوں کو مکہ بھی دکھایا، لوگوں کو مدینہ بھی دکھایا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عقیدہ صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔